صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور ساری دوڑ دھوپ اس کی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل جائیں، زیادہ میری دولت ہو جائے، زیادہ میرا بینک بیلنس ہو جائے، زیادہ میری راحت کے اسباب مہیا ہو جائیں، اچھا میں مکان بنا لوں، اچھا فرنیچر اس میں ڈال لوں، اچھی گاڑی مجھے مل جائے۔ ہر چیز کے اندر کثرت، زیادتی کا شوق تمہارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے اور اس نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ غفلت میں کس چیز سے غفلت میں؟ تمہاری زندگی کے اصل مقصد سے غفلت۔ یعنی تمہیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ دنیا اس طرح چلی آ رہی ہے کہ آدمی اس میں پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیل کود میں لگتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، جوانی کے اندر اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کا شوق مختلف ہو جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد پھر آخر کو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو۔ اس بات پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ملحد ہو یا بے دین ہو، وہ جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان جو بھی آ رہا ہے وہ دنیا میں عارضی طور پر آ رہا ہے، جانے والا ہے یہاں سے، تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ایک سفر ہے، اور جب بھی کوئی شخص سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ بھی دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور اسی سفر کی منزلیں تم طے کرتے چلے جاتے ہو، چلتے جاتے ہو، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو۔ تو کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کا، اس زندگی کا۔ اگر مقصد صرف یہ ہے کبھی کھا لیا اور پی لیا، سو گئے اور زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر لیا، تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق؟ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین لباس دیتے ہیں۔ ان کے لباس ایسے لباس ہے کہ ان کو انسان قیمتی لباس سمجھتا ہے، بہت بڑے قیمت دے کر وہ حاصل کرتا ہے، اور اپنے آپ کو پر فخر کرتا ہے کہ میں نے وہ لباس پہنا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مفت دے رکھا ہے۔ تو کھانا ان کا، پینا ان کا، رزق ان کا، لباس ان کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے۔ وہ اگر زندگی کا مقصد یہی تھا تو پھر تم اشرف المخلوقات کیسے بن گئے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیسے کر دیا؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ کبھی گھوڑا پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، تم میرے اوپر سواری کرتے ہو، مجھے خدمت میں لگاتے ہو، مجھے چاہیے کہ تمہاری خدمت حاصل کروں، کہ تم کمزور ہو، میں طاقتور ہوں۔ تو تمہارے اور جانوروں میں اور کوئی فرق ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا ایک مقصد زندگی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہے، مر جانا ہے، لیکن انسان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اس لیے پیدا کیا۔ اور اسی بندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف قرار دیا۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مخدوم بنا دیا ساری کائنات کا۔ اس کو جس کی خدمت کر رہا ہے، چاند اس کی خدمت کر رہا ہے، ہوائیں اس کی خدمت کر رہی ہیں، جو سمندر اس کی خدمت کر رہے ہیں، دریا اس کی خدمت کر رہے ہیں، ساری دنیا کی مخلوقات اس کی خدمت کر رہی ہے۔ افضل المخلوقات اللہ نے بنایا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com